I am Dr. Mehdi Hasan, a professor of journalism, and I am discussing with you the mass media in Pakistan. As now we know, and I am sure you know it now, that we call those media mass media through which we can communicate to large number of people. It can be print, in which books, newspapers, magazines are included. It can be broadcasting, radio broadcasting, television broadcasting. It can be videos, it can be audio cassettes, and film. We are having a discussion on films, the origin and development of films all over the world, and what films had been doing in Pakistan, and what are the shortcomings of film as a mass medium in Pakistan. We have discussed many reasons. I am sure you remember them, that why film as a mass medium to communicate serious subjects and issues, to persuade people, have failed in Pakistan. There are many reasons, and we have talked about those reasons in detail. فلموں کو بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صرف تفریح مہیا کرنا ہی فلم کا کام نہیں ہے، بلکہ فلم کے ذریعے سے بہت سے اور مقاصد دنیا نے، ترقی یافتہ ملکوں نے حاصل کیے ہیں. پروپیگنڈے کے لیے فلمیں بنائی جاتی ہیں، جس میں وہ ایشوز دکھائے جاتے ہیں اور وہ خیالات اور نظریات لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں جو فلم بنانے والا چاہتا ہے کہ لوگ اس پہ یقین کریں. کیونکہ فلم ایک ایسا میڈیم ہے جس کے پرفارمرز سے اور جس کے ماحول سے فلم بین اپنے آپ کو بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. فلموں کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی پہ. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ جو پاپولر فلم پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کا انداز کتنی آسانی سے اپنا لیتے ہیں. ان کے کپڑے پہننے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کے ہیئر سٹائلز، یہ تمام چیزیں ہمارے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور اس نظر سے اگر آپ جانچیں اس میڈیم کو، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ صرف تفریح مہیا کرنا ہی فلم کا کام نہیں ہے، بلکہ فلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کے رویے اور لوگوں کی سوچ میں بھی بہت آسانی سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ کام کیا گیا ہے دنیا میں. مثلاً ہمارا جتنا علم ہٹلر کے اور اس کے نازی ازم کے بارے میں ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے ذریعے سے ختم کیا اتحادیوں نے، وہ تمام کا تمام علم عام آدمی کے پاس ہالی ووڈ کی، انگلستان کی اور فرانس کی، اٹلی کی بنی ہوئی ان فلموں کے ذریعے سے ہے جو نازیزم کے خلاف اور دوسری جنگ عظیم کے بارے میں اور اس جنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اتحادی ملکوں میں بنائی گئی. اس میں یہ کمیونیکیٹ کیا کامیابی سے انہوں نے کہ نازیزم کا اور اٹلی کے فیشزم کا نظریہ مغربی جمہوری نظریے کے مقابلے میں کتنا برا تھا اور کیا کیا نقصانات اس کے لوگوں کو پہنچ رہے تھے، یا کس طرح اتحادی فوجوں کی پرفارمنس بہتر تھی، کس وجہ سے بہتر تھی. یہ کام فلموں سے لیا گیا اور لوگ پختہ ہو گئے اپنے اس یقین پہ، اس بلیف میں کہ نازیزم ایک بہت برا نظریہ تھا اور اس کے مقابلے میں مغربی جمہوریت کا نظریہ جو ہے وہ ایک کامیاب
اور عوام کے لیے ایک بہت اچھی فلسفی ہے اور ہمیں اس فلسفی کو اپنانا چاہیے. اسی طرح کمیونزم کے خلاف ویسٹ نے بہت سی ایسی فلمیں بنائی اور بہت کامیابی سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، تمام دنیا کے فلم بینوں تک، کہ کمیونزم کا نظریہ عوام دوست نظریہ نہیں ہے، اس میں لوگوں کو آزادی نہیں ہوتی. انڈیویجول لبرٹی اینڈ فریڈم از کرٹیلڈ، فریڈم آف چوائس از ناٹ اویلیبل، اپنی مرضی سے آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک ایسی ریجمنٹیشن ہو جاتی ہے سوسائٹی کی کہ ساری سوسائٹی حکومت وقت یا کمیونسٹ پارٹی کے مرضی کے تابع ہو جاتی. یہ فلمیں ساری دنیا میں چلتی تھیں کولڈ وار کے زمانے میں اور بہت مؤثر ثابت ہوتی تھیں. اسی طرح آج کل جو فلمیں بنتی ہیں ویسٹ میں، اس میں ٹیررزم کے خلاف جو کچھ پریچ کیا جاتا ہے، جو کچھ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، وہ بہت افیکٹولی ایک اسٹیریوٹائپڈ امیج ان لوگوں کا جن کو اہل مغرب ٹیررسٹ کہتے ہیں یا ان کا میڈیا ٹیررسٹ کہتا ہے، فلمیں وہ امیج بنانے میں بہت کامیاب ہیں. میں نے ایک لفظ استعمال کیا، اسٹیریوٹائپڈ امیج. میں کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ بتا دوں آپ کو کہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ یا اسٹیریوٹائپ امیج کس کو کہتے ہیں. اسٹیریو کہتے ہیں ڈپلیکیشن کو کسی بھی چیز کی. آپ نے دیکھا ہوگا کیسٹس پہ اور سی ڈیز پہ اور ریکارڈز پہ، گراموفون ریکارڈز پہ لکھا ہوا کہ یہ مونو ہے یا اسٹیریو ساؤنڈ ہے. مونو ساؤنڈ اسے کہتے ہیں ہم جو ایک ہی ڈائریکشن سے ایک آواز آتی سنائی دیتی ہے، اور اسٹیریو اسے کہتے ہیں جو وہی آواز مختلف سمتوں سے آتی ہے، آپ کو جب محسوس ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس کو اسٹیریو ساؤنڈ کہتے ہیں. یعنی ایک ہی آواز کی ڈپلیکیشن ہو جاتی، مختلف سائڈ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی. تو ڈپلیکیشن کسی ایک چیز کی از اسٹیریو. تو جب ہم اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو ایسی سوچ کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے پختہ ہے ایک امیج. یعنی ہم کسی بات کی، کسی پیغام کی ریئلٹی تک جانے کی بجائے اگر اپنے پہلے سے پختہ نظریات کے مطابق اس بات کو ڈھال لیں تو وہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہوگی. مثلا امریکہ میں کالے امریکیوں کو، جن کو افریقن امریکن کہتے ہیں، جو افریقہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ میں اس زمانے سے آباد ہیں جب امریکہ میں غلامی جائز سمجھی جاتی تھی، لیگلائز تھی، اور افریقہ سے لوگ لا کے جب امریکہ آباد ہو رہا تھا اور قبضہ کر رہے تھے، یورپ سے آ کے لوگ امریکہ کی زمینوں پہ اور ان کو آباد کر رہے تھے، تو وہ اپنے ساتھ افریقہ سے غلام لاتے تھے اور ان سے یہ کام لیتے تھے. یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں، افریقن امریکن یا بلیک امریکن. تو ایک اسٹیریوٹائپ امیج یہ بنایا امریکن میڈیا نے شروع میں. 1960 تک ایکول اسٹیٹس حاصل نہیں تھا افریقن امریکنس کو. تو میس میڈیا نے، امریکہ کے ناولوں نے، کہانیوں نے، فلموں نے، کارٹون سٹرپس نے، بچوں کے لیے جو ہوتے تھے، انہوں نے ایک امیج بنا دیا کہ کالا آدمی برا کام آسانی سے کرے گا مقابلے میں سفید فام کے. فلم میں کوئی برا رول ہوگا، کوئی کرمنل کا رول ہوگا، وہ کالے کو دیا جائے گا. فلم میں نوکر کا رول کالے کو دیا جائے گا. کوئی خطرناک کام کرنے والا دکھانا ہے تو وہ کالا دکھا دو. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس سے ایک اسٹیریوٹائپڈ امیج بن گیا افریقن امریکنس کا.
تو یہ فلم نے بھی اس کو بہت پروموٹ کیا. تو آج کل یعنی جب سے دنیا میں ٹیررزم کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے، خاص طور پہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد جو امریکہ میں ہوئے تھے، اس کے بعد سے جو فلمیں بننی شروع ہوئی ہیں ویسٹ میں، اس میں ٹیررسٹس کا ایک خاص امیج دکھایا جاتا ہے. اور کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے جو 9/11 جسے کہتے ہیں 11 ستمبر کے واقعات میں انوالو، جنہوں نے ٹوئن ٹاورز کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے تباہ کیا تھا اور پینٹاگون پہ حملہ کیا تھا، تو اب وہ فلموں میں ہر ٹیررسٹ کو اسی حلیے میں دکھاتے ہیں، بغیر یہ کہے کہ یہ مسلمان ہیں. اس کا حلیہ ایسا دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عرب مسلمان ہیں یا فلسطینی مسلمان ہیں. یہ اسٹیریوٹائپ امیج بنا رہے ہیں، جس کا اثر معاشرے پہ یہ ہوا ہے کہ مغرب میں اب مسلمان اور ٹیررزم یہ تقریباً ہم معنی لفظ ہو گئے ہیں فی الحال. یہ اثر ہے فلم کا، یہ اثر ہے ٹیلی ویژن پروگرامز کا، یہ اثر ہے ریڈیو براڈ کاسٹ کا، اور یہ اثر ہے اخبارات اور میگزینز کے مضامین کا اور تصویروں کا. تو ہم یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فلم مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے کتنا اہم رول ادا کرتی ہے. خود پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کریشن ہندوستان کو ڈیوائڈ کر کے، تقسیم کر کے جب ہوئی تھی، تو اس کو ہندوستان کی آبادی کی میجورٹی نے، جو نان مسلم تھی، ہندو تھے زیادہ تر، انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، جن کو انڈین نیشنل کانگریس ریپرزینٹ کر رہی تھی. پاکستان ان کی مرضی کے خلاف بنا تھا اور بہت کامیابی سے سٹرگل کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے لیڈروں، خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے. لیکن ڈویژن ہندوستان کی میجورٹی کو پسند نہیں آئی تھی. چنانچہ ہندوستان کی بے شمار فلموں میں بہت سٹل طریقے سے بھی اور بہت کروڈ طریقے سے بھی پاکستان کے بننے کو اور ہندوستان کی ڈویژن کو برا بھلا کہا جاتا رہا اور کہا جاتا رہتا ہے. نئی فلمیں بھی جو ان کی بہت سی آتی ہیں، ان میں دیکھ کے باٹم لائن میسج یہ پہنچتا ہے دیکھنے والے تک کہ یہ بڑی غیر فطری تقسیم تھی ہندوستان کی. بہت افیکٹو فلمیں بنائی ہیں اس میں انہوں نے، جس میں انسانی جذبات کو بھی ایکسپلائٹ کیا. ڈیوائیڈڈ فیملیز دکھائیں کہ تقسیم کی وجہ سے فیملیز ڈیوائیڈ ہو گئی. کچھ لوگ پاکستان میں شفٹ ہو گئے یا پاکستان میں رہ گئے، کچھ لوگ ہندوستان چلے گئے، وہاں شفٹ ہو گئے. نفرت پیدا ہوئی، اگر ایک دوسرے کے خلاف مذہبی منافرت پیدا ہوئی، اس کو بھی انہوں نے ڈویژن کے کھاتے میں ڈال دیا. مذہب کے نام پہ ڈویژن یا ملک کا مطالبہ کرنے کو بھی کنڈیم کیا جاتا ہے اسی حوالے سے، فلم کے حوالے سے. تو مختلف جو انسانی جذبات ہیں ان کو بڑی کامیابی سے ایکسپلائٹ کر کے وہ اپنا وہ پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں فلم ساز ہندوستان کے، جو پروپیگنڈا آزادی کے دنوں میں پاکستان کی کریشن کو، پاکستان کے بننے کو روکنے کے لیے وہ پولیٹیکلی کر رہے تھے. پاکستان نے اس کے جواب میں فلم میں کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی گئی جس سے پاکستان کی قومی آئیڈینٹی اور پاکستان کے بننے کو جسٹیفائی کیا جا سکے. ہم نے ان کا جواب نہیں دیا یا جواب دینے
میں ہم کامیاب نہیں رہے، ہم نے کوئی ایسی فلم بنائی نہیں۔ یہ تو ہے ہماری ناکامی، مگر غیر محسوس طریقے سے بعض چیزیں، بعض نظریات ہماری فلم نے بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ میں نے، آپ کو یاد ہوگا، پچھلے لیسن میں، پچھلی ڈسکشنز میں اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اور پاکستان میں فلم اس لیے ترقی نہیں کر سکی ایز اے میڈیم آف کمیونیکیشن کہ اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، یا وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوئے، یا ان کو موقع نہیں ملا، یا نہیں دیا گیا، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا وسائل نہیں تھے۔ لیکن موجودہ حالات میں بھی فلم نے بعض نظریات کامیابی سے لوگوں تک پہنچائے۔ اس میں آپ بہت آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے، جاگیرداری سوچ کا اور جاگیرداری معاشرے کا، جس کے لیے بہت سی حکومتیں آزادی کے فوراً بعد سے کوشش کرتی رہیں اس ازکار رفتہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کو اور سوچ کو ختم کرنے کی۔ فلم نے جاگیرداری کے خلاف عام لوگوں کو میسج دیا، اور بہت کامیاب میسج دیا پاکستان میں۔ اس طرح کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آپ پاکستانی فلمیں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پنجابی کی جتنی فلمیں بنتی ہیں، اور آج کل پنجابی کی فلمیں زیادہ بنتی ہیں، بہت عرصے سے جب سے بحران پیدا ہوا ہے تو پنجاب کیونکہ سب سے بڑا پروونس ہے اور زیادہ پکچر ہاؤسز بھی یہی ہیں، تو پنجابی فلم زیادہ فیزیبل ہے کمرشلی، اس میں پیسہ لگانا زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے والے، اس کے آڈینس زیادہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ڈسکشن میں بات کی تھی تھیٹر کی، کمرشل تھیٹر کی، تو کمرشل تھیٹر بھی عام طور پہ پنجابی زبان میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے آڈینس زیادہ تعداد میں آسانی سے میسر ہے۔ یہ کمرشل تھیٹر اسی قسم کا اردو میں صرف کراچی میں مقبول ہے، کیونکہ کراچی میں اردو بولنے والوں کی کثیر تعداد یا اردو سمجھنے والوں کی بہت بڑی تعداد مل جاتی ہے۔ تو پنجابی فلم میں جاگیردار کو ہمیشہ نیگیٹو انداز سے پیش کیا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سے ہمارے یہاں، اور نیگیٹو کیریکٹر ہمیشہ جاگیردار کا دکھایا جاتا ہے، اور پازیٹو کیریکٹر وہ ہوتا ہے جو جاگیرداری سوچ اور جاگیرداری انداز فکر اور جاگیرداری طور طریقوں کو اپوز کر رہا ہے۔ کانفلکٹ جاگیرداری سوچ اور جدید سوچ کا بہت کامیابی سے دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح عام فلم بین جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے پاکستان میں، وہ جاگیرداری کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور یہ پختہ ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ جاگیردار ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے، اور جاگیرداری نظام اور جاگیرداری طرز زندگی ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہے معاشرے کی۔ یہ کام ہماری فلم نے کیا ہے، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک کامیاب کمرشل سوچ سمجھ کے فلم بینوں نے، فلم بنانے والوں نے فلم بینوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ بھی ممکن ہے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ فلم لکھنے والوں نے، جنہوں نے اسکرپٹ لکھا، فلم کی کہانی بنائی، وہ واقعی ہی یہ چاہتے تھے کہ لوگ جاگیرداری نظام کے خلاف ہوں اور جاگیرداری سوچ سے نجات حاصل کریں۔ دونوں صورتیں پاسبل ہیں کہ اس کو ایک اچھا پوائنٹ آف کانفلکٹ سمجھتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ایک ڈسکشن میں فلم پہ اور ٹیلی ویژن پہ کہ ڈرامے کے لیے اور فلم کے لیے کانفلکٹ دو
اپوزٹ خیالات میں، دو اپوزٹ قسم کے کریکٹرز میں، دو اپوزٹ سچویشنز میں ضروری ہوتا ہے ڈرامے کا عنصر پیدا کرنے کے لیے اور ایک ایکسائٹمنٹ دیکھنے والوں کے ذہن میں پیدا کرنے کے لیے. تو جدید سوچ اور پرانی جاگیردارانہ سوچ کا کانفلکٹ ایک اہم موضوع ہے. اس انداز سے بھی لکھی گئی ہوگی فلم یقیناً، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہی ہے کہ ہماری فلم نے اس میدان میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور لوگوں کو جاگیرداری نظام اور جاگیرداری سوچ کے خلاف اویئرنیس دی ہے. جہاں تک سیریس کمیونیکیشن کا تعلق ہے، ہم اس بات پہ زور دیتے رہے ہیں فلم کے بارے میں ڈسکشن پہ کہ فلم ایک بہت مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے. تو اس میں ایک تو تفریح کا عنصر تو ہے ہی کہ لوگ تفریح کی خاطر فلم دیکھتے ہیں، فینٹیسیز دیکھتے ہیں، ایسے واقعات، ایسی کہانیاں دیکھتے ہیں اس میں جو عام زندگی میں عملی طور پہ پریکٹیکل لائف میں پاسبل نہیں ہیں. جادو پہ بھی فلمیں بنی ہیں، ایسے واقعات بھی دکھائے گئے ہیں فلموں میں، ایسی کامیابیاں بھی دکھائی گئی ہیں پرفارمرز کی جو عام آدمی کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، جن کو آپ فینٹیسیز بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اوور پروجیکشن بھی کہہ سکتے ہیں کسی چیز کی. جنگ میں بہادری کے واقعات بھی دیکھے ہیں آپ نے سازشوں کو بھی دیکھا ہے. یہ سب چیزیں فلم کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہیں. تو یہ فیچر فلموں کی بات ہے یا تفریح کے لیے بنائی گئی فلموں کی بات ہے. تاریخ کے واقعات پہ بھی فلمیں بنی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل کے واقعات پہ بہت سی فلمیں بنی جو بہت کامیاب فلمیں تھیں اور ان کو کلاسیکل حیثیت بھی حاصل ہے. ایک فیلڈ ہے فلم کا جس کو ہم ڈاکومنٹری فلم کہتے ہیں. ڈاکومنٹری کا لفظ جو ہے وہ ڈاکومنٹ سے نکلا ہے. ڈاکومنٹ کہتے ہیں کسی دستاویز کو. اردو میں ہم ڈاکومنٹری فلموں کو دستاویزی فلمیں بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو فلم بنائی جائے جس میں تفریح کی بجائے اس ریکارڈ کی اہمیت واضح کرنی ہو جس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یا جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں، تو اس کو ڈاکومنٹری فلم کہتے ہیں، جس کے بہت سے فیلڈز ہیں مختلف. ڈاکومنٹری فلم بہت مختلف فیلڈز میں اور بہت مختلف ایشوز پہ بنائی جاتی ہیں. بہت اہم اور بڑا سبجیکٹ ہے فلم میکرز کے لیے ڈاکومنٹری فلمز. بہت سے لوگ اسی میں اسپیشلائز کرتے ہیں. شارٹ فلمیں ہوتی ہیں عام طور پہ اور اس میں تفریح کے مقابلے میں ایجوکیٹو جو آسپیکٹ ہے اس کی وہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے. آپ سیاحت کے بارے میں بھی ڈاکومنٹری فلم دیکھتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بنتی ہیں. کوئی علاقہ ہے جس کے پہ آپ سیاحوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا متعارف کرانا چاہتے ہیں. ہر آدمی ہر جگہ نہیں جا سکتا، وہ اس علاقے کو ڈاکومنٹری فلم سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو انہیں واقفیت حاصل ہو جائے گی اس علاقے سے، اس کے کلچر سے، اس کے طرز زندگی سے، وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے حالات سے. دوسرے شوق پیدا ہوگا وہاں جانے کا تو سیاحت کو فروغ ملے گا. دوسرے ملکوں میں چلے گی وہ فلم تو وہاں سے سیاح آئیں گے اور ملک میں سیاحت کی جو صنعت ہے اس میں اضافہ ہوگا، آمدنی میں اضافہ ہوگا، ملک کا انٹروڈکشن باہر ہوگا. تو ہمارے ہاں
سیاحت کے موضوع پہ بہت سی ڈاکومنٹری فلمیں بنائی گئی ہیں جو پاکستان میں بھی چلیں اور پاکستان سے باہر بھی دکھائی جاتی ہیں، اگرچہ اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنی تعداد میں ہم پاکستان کو متعارف کرانے کے لیے سیاحت کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بنا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت سے پرکشش مقامات ہیں جن سے عام طور پہ بیرونی ممالک میں سیاحت کے شوقین لوگوں کو واقفیت نہیں ہے۔ ڈاکومنٹری فلمیں یہ کمی پوری کر سکتی ہیں، ان کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں، ان کو اویئرنیس دے سکتی ہیں، ان کو یہ بتا سکتے ہیں ہم ان فلموں کے ذریعے سے کہ کون کون سے مقام ہیں اور وہاں آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں، وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا کیا ضروریات ہیں وہاں پہنچنے کے لیے آپ کے پاس۔ خاص طور پہ جو ہمارے پہاڑی ناردرن علاقے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس ایسے پہاڑ اور ایسے علاقے ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں، ہم نے ان کو پراپرلی، میں یہ کہوں گا، متعارف نہیں کرایا سیاحت کے نقطۂ نظر سے۔ دوسرا فیلڈ ڈاکومنٹریز کا ہے آرکیالوجی کے حوالے سے، کہ بعض ملکوں میں جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جس سے قدیم تہذیب کا پتہ لگتا ہے، قدیم تاریخ کا پتہ لگتا ہے، ایسی ڈاکومنٹری فلمیں بہت مقبول ہوتی ہیں، بہت پرکشش ہوتی ہیں، کہ ایسی سائٹس کے بارے میں بتایا جائے، اس زمانے کی تہذیب کے بارے میں بتایا جائے جس زمانے کی وہ سائٹس ہیں۔ مثلا پاکستان میں بہت سی ایسی قدیم تہذیبوں کے آثار ہیں جس میں تمام دنیا کے ماہرین اینتھروپولوجی کے اور تاریخ کے ان کو دلچسپی ہوگی، اور عام سیاحوں کو بھی دلچسپی ہوگی، ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ دلچسپی لیں گے۔ مثال کے طور پہ موہنجو دڑو ہے سندھ میں، جو 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار ہیں، ون آف دی اولڈسٹ ان دا ورلڈ۔ اس پہ ڈاکومنٹری بنائی بھی گئی ہیں، بن سکتی ہیں، بہت خوبصورت ڈاکومنٹری۔ ہڑپا ہے پنجاب میں، لاہور سے 110-12 میل کے فاصلے پہ، وہ بھی موہنجو دڑو ہی کی کنٹمپریری سویلائزیشن ہے، اسی دور کی، تقریباً 5000 سال پرانی، اس کے آثار موجود ہیں۔ اس کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے ماہرین میں، سیاحوں میں، اور تاریخ اور ایجوکیشن میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی معلومات کے لیے۔ اسی طرح ٹیکسلا ہے جو بدھسٹ دور کا ایک اہم آرکیولوجیکل سائٹ ہے، اور بہت بڑی تعداد ایسے بدھ مت کے ماننے والوں کی موجود ہے دنیا میں۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جاپان ہے، چین ہے، اور ملک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جن کو اس تہذیب کے آثاروں میں بہت دلچسپی ہوگی۔ ان کو ڈاکومنٹری فلم کے ذریعے سے ان ممالک میں انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سائٹس ہیں۔ اسی طرح جب ہم دستاویز کی بات کرتے ہیں اور ڈاکومنٹ کی بات کرتے ہیں یا ہسٹری کو ریکارڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو بہت سی پرسنالٹیز قومی ایسی آ جاتی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ڈاکومنٹریز بنائی جا سکتی ہیں، کہ وہ کیا کیا کرتے رہے، کیا نظریات تھے، کیا سٹرگل تھی۔ مختلف فیلڈز کے جو ہیروز ہیں ہمارے، ان پہ ڈاکومنٹری فلمیں باہر بھی بنتی ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں اپنے ہیروز کے بارے میں، قومی ہیروز کے بارے میں۔ علامہ اقبال کے بارے میں ڈاکومنٹری، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ڈاکومنٹری، اور دوسرے جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کے بارے میں ڈاکومنٹریز بہت افیکٹو ہو سکتی ہیں، بنائی بھی گئی ہیں۔ قائد اعظم کے بارے میں ڈاکومنٹریز ہیں، فاطمہ جناح کے بارے میں ہیں،
سیاحت کے لیے ٹورزم والوں نے آرکیولوجیکل سائٹس پہ بھی بنائی ہیں کچھ ڈاکومنٹریز، لیکن ان کی ایک تو تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، دوسرے ان کی نمائش کا بیرونی ممالک میں یا خود پاکستان میں وہ انتظام نہیں کیا گیا جو کسی میس میڈیم کے لیے، اس کو میس میڈیم قرار دینے کے لیے ضروری ہے۔ میس میڈیم ہم اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم بڑے ماسز سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے لوگ کسی میڈیم سے استفادہ کرتے ہیں تو وہ میس میڈیم نہیں ہوتا۔ میس میڈیم لارج گروپس تک میسج پہنچانے اور کمیونیکیٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اگر ایسی ڈاکومنٹریز جو بنی ہیں، ہمارے یہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ، سرکاری محکمہ ہے، فلمز اینڈ پبلیکیشن اس کا نام ہے، اور PID کے تحت ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، جس کا کام ڈاکومنٹری فلمز بنانا ہے اور پبلیکیشنز کرنا ہے۔ وہ فلمیں بھی بناتے ہیں اور وہ انگریزی اور اردو میں کچھ سرکاری پبلیکیشنز بھی کرتے ہیں۔ ایک ادبی رسالہ چھاپتے ہیں ماہ نو کے نام سے، منتھلی، جو پاکستان کی آزادی کے بعد سے مستقل شائع ہو رہا ہے۔ ایک پاک جمہوریت کے نام سے ایک میگزین چھاپتے ہیں جس میں حکومت وقت کی پالیسیز ہوتی ہیں اور جمہوری فیلڈ میں کیا کیا ترقی ہوئی ہے، کیا کیا پالیسیز ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس کا حال ہوتا ہے۔ ایک پاکستان پکٹوریل کے نام سے ایک کوارٹرلی چھاپتے ہیں یہی محکمے والے، فلمز اینڈ پبلیکیشن والے، جس میں پاکستان کے بارے میں ایسے مضامین اور تصویریں ہوتی ہیں جو غیر ملکیوں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور وہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ مختلف ملکوں میں ہماری جو ایمبیسیز ہیں اور ایک محکمہ ہے، فورن پبلسٹی کا محکمہ کہتے ہیں اسے، وہ اس کو استعمال کرے گا اور دوسرے ملکوں میں پاکستان کو متعارف کرائے گا اس کے ذریعے سے۔ اسی محکمے میں جب ہم فلمز اینڈ پبلیکیشن کا نام لیتے ہیں تو فلمز جو ہیں وہ ڈاکومنٹری فلمز ہیں جو یہ محکمہ بناتا ہے، ماضی میں بناتا رہا ہے، اور وہ فلمیں ڈاکومنٹریز پاکستان میں بھی پکچر ہاؤسز میں پہلے دکھائی جاتی تھیں ماضی میں بڑے ریگولر فلم سے پہلے ضروری تھا کہ وہ ڈاکومنٹری فلم دکھائیں گے، یہ محکمے کی بنائی ہوئی، اور دوسرے ملکوں میں بھی ٹیلی ویژن چینلز پر اور دوسرے ذرائع سے وہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور اویلیبل بھی ہیں۔ محکمے سے آپ وہ فلم خرید کر خود بھی انتظام کر سکتے ہیں اس کی ایگزیبیشن کا، اگر پاکستان کو متعارف کرانا چاہیں تو یہ پاکستان کے کلچر کے بارے میں، پاکستان کے لیڈرز کے بارے میں، پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، آرکیولوجیکل سائٹس کے بارے میں یہ فلمیں دستاویزی فلموں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح فلم میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، آپ نے سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی کبھی، مائکرو فلمنگ۔ بہت چھوٹی سائز کی فلم ہوتی ہے جس کو مائکرو فلم کہتے ہیں، اس کا ایک اپریٹس ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے، کمپیوٹر پہ ہم آئندہ بات کریں گے ایز اے میس میڈیم، کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے مائکرو فلم کی لائبریریز کے لیے بہت اہمیت تھی، کیونکہ جب آپ لائبریری میں ریکارڈ رکھتے ہیں کتابوں کا، اخبارات کا، رسائل کا، دوسرے ڈاکومنٹس کا، تو ایک تو اس کے لیے بہت زیادہ سپیس کی ضرورت، جگہ بہت درکار ہے۔ دوسرے، کاغذ پہ چھپی ہوئی یہ دستاویزات، کتابیں، میگزینز، اخبارات،
اور دوسرے جو دستاویزیں ہیں، جو مخطوطات ہیں، مینوسکرپٹس ہیں ہاتھ سے لکھے ہوئے، یہ کچھ عرصے بعد 50 سال، 100 سال، 200 سال کے بعد اتنے خستہ ہو جاتے ہیں کاغذ ان کے کہ ان کو ہینڈل کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ ڈیمیج ہو جاتے. تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے مائکرو فلم بنائی جاتی ہے ان کی دستاویز کی، اور آپ بجائے اخبار یا وہ کتاب پڑھنے کے یا وہ میگزین پڑھنے کے، آپ اس مائکرو فلم کو اسکرین پہ، چھوٹا سا اسکرین ہوتا ہے، لائبریری ہی میں آپ کو مہیا کی جاتی ہے جگہ دیکھنے کے لیے، اور آپ اپنی خواہش کے مطابق خود اسے کنٹرول کر کے جو صفحہ، جو چیپٹر، جو پیج آپ کو پڑھنا ہے کسی اخبار کا، کسی کتاب کا، کسی مینوسکرپٹ کا، وہ آپ فریم لے آتے ہیں لینس کے سامنے، اور اس اپریٹس کے سامنے بیٹھ کے آپ مائکرو فلم کے ذریعے سے وہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو اخبارات اپنا ریکارڈ مائکرو فلم کے ذریعے سے محفوظ کرتے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہیں، آج کل بھی بعض اخبار کرتے ہیں کہ اگر پورا اخبار رکھیں گے وہ تو ایک وقت ایسا آ جائے گا، اگر 100-200 سال سے اخبار شائع ہو رہا ہے، کہ اس کے فائل رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. اخبار کے پاس بھی یا کسی لائبریری میں بھی، اچھی لائبریریاں جو ہیں وہ تمام بڑے اخبارات کا ریکارڈ رکھتی ہیں، تو وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے پھر سپیس کی کمی ہو جائے گی، جگہ کی تنگی محسوس ہونے لگے گی. تو مائکرو فلم اس سپیس کی کمی کو کور کرتی ہے، پھر آپ کو وہ پورا فائل نہیں رکھنا پڑتا. کئی سالوں کے اخبارات کی مائکرو فلم جو ہے وہ اتنے سے بالکل چھوٹے سے ڈبے میں آ جائے گی. تو اس طرح آپ بہت زیادہ سپیس کی بچت بھی کریں گے اور اپنے ریکارڈ کو بھی محفوظ کر لیں گے. تو یہ بھی ایک فلم کا، مائکرو فلمنگ جو ہے اس کا استعمال ہے. دستاویزی فلموں کے حوالے سے لوگوں کو پازیٹو سوچ دینے کے لیے بہت سی دستاویزی فلمیں بنائی جاتی. اس میں حال ہی میں بننے والی 2 دستاویزی فلموں کا حوالہ اگر میں دوں تو آپ کی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. امریکہ کا ایک بہت مشہور 21ویں صدی میں مائکرو فلمیں بنانے والا، دستاویزی فلمیں بنانے والا ایک پروڈیوسر ہے، خود ہی لکھتا ہے اور خود ہی ڈائریکٹ کرتا ہے، مائیکل مور اس کا نام ہے. اس نے 9/11 کے بعد جب ساری دنیا اور خاص طور پہ امریکی عوام 9/11 کے واقعات کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے تھے، اور اسامہ بن لادن اور اس کے فالوورز کو، القاعدہ کو اور طالبان کو مستقل ایک نیگیٹو انداز سے انٹرپریٹ کر رہے تھے اور نیگیٹو امیج بن رہا تھا، تو وہ اس نے ایک فلم بنائی جس کا نام ہے 9/11 فارنہائٹ. اور اس نے جس انداز سے 9/11 کے واقعے کا تجزیہ کیا اس ڈاکومنٹری فلم میں، وہ ایک بالکل مختلف انداز فکر تھا، حکومتی انداز فکر سے بالکل ڈفرینٹ تھا. یعنی بش انتظامیہ کا جو اندازہ تھا
9/11 کے بارے میں اور جس طرح انہوں نے کمیونیکیٹ کیا اس واقعے کو اور استعمال کیا ٹیررزم کے خلاف جنگ کے لیے، مائیکل مور نے اپنی ڈاکومنٹری فلم میں، جو ساری دنیا میں بہت مشہور ہوئی اور اس کو بہت سراہا گیا فلم فیسٹیولز میں، بلکہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب وہ 2004 کے پریزیڈینشل الیکشن سے چند ماہ پہلے ریلیز ہوئی تیار ہو کے، تو بہت سے آبزرورز کا یہ خیال تھا کہ اس فلم کی وجہ سے جارج ڈبلیو بش دوبارہ صدر منتخب ہونے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مائیکل مور نے یہ بتایا اس اپنی دستاویزی فلم میں، اس نے 9/11 کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا، وہ مناظر بھی دکھائے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی بھی دکھائی، ان کے بارے میں بھی معلومات دیں جو لوگ اس میں انوالو تھے، 19 لوگ۔ اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ اسامہ بن لادن کی فیملی سے اور اسامہ بن لادن سے جارج ڈبلیو بش کے والد کے اور ان کے فیملی کے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور اس نے یہ انفارمیشن دی اس فلم میں امریکن لوگوں کو اور باقی دنیا کے لوگوں کو کہ افغانستان میں ملٹری ایکشن شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے امریکی صدر کی خاص پرمیشن کے بعد ایک چارٹرڈ پلین اسامہ بن لادن کے اہل خاندان کو جو امریکہ میں رہ رہے تھے اس چارٹرڈ پلین کے ذریعے سے لے کر سعودی عرب پہنچایا گیا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ بتایا اس ڈاکومنٹری فلم میں کہ یہ پرمیشن امریکی صدر نے اپنے خاص آرڈر سے دی کہ یہ چارٹر پلین اسامہ بن لادن کی فیملی کو لے جائے گا۔ ان کی فیملی کے امریکہ سے چلے جانے کے بعد اسامہ بن لادن کی 3-4 دن بعد ایکشن شروع ہوا، ملٹری ایکشن افغانستان میں طالبان کی حکومت کی۔ تو اس سے یہ کمیونیکیٹ کرنے سے کہ بزنس ریلیشنز بھی ہیں، اسامہ بن لادن کی فیملی بہت بڑی بزنس مین، ارب پتی لوگ ہیں، تو بزنس ریلیشنز بھی ہیں صدر کی اپنی فیملی کے، کیونکہ صدر کے والد جو ہیں وہ بھی صدر رہ چکے ہیں، سینئر بش کہلاتے ہیں، تو وہ تعلق اس نے اس ڈاکومنٹری فلم میں دکھایا۔ تو آبزرورز کا خیال یہ تھا کہ یہ اطلاعات جب امریکی عوام کو ملیں گی تو انہیں بش انتظامیہ کی موجودہ جو پالیسیز ہیں ٹیررزم کے اگینسٹ وار میں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ جارج ڈبلیو بش 2004 کے الیکشن میں اپنی کوشش میں دوبارہ کامیاب ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اتنی اہمیت تھی اس ڈاکومنٹری کی جو مائیکل مور نے بنائی۔ اس سے پہلے ایک ڈاکومنٹری فلم اسی پروڈیوسر کی، مائیکل مور کی، ایک اور اہم موضوع پہ بہت پاپولر ہوئی امریکہ میں، ورلڈ فیمس ہے یہ بھی ڈاکومنٹری۔ آپ کو پتا ہے امریکہ میں ایک کنٹروورسی جاری ہے برسوں سے، پچھلے ماضی سے۔ امریکہ میں ہر آدمی کو ہتھیار خریدنے کی اور رکھنے کی اجازت ہے، ویپنز، بندوق، پستول، ریوالور، رائفل، بہت آسانی سے آپ جس طرح سبزی ترکاری خریدتے ہیں دکان پہ جا کے، آپ اس طرح ہتھیار خرید سکتے ہیں امریکہ میں۔ تو بہت سے ریسرچرز کا خیال یہ ہے امریکہ میں کہ امریکہ میں جو وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں، سڈن وائلنس کے،
یعنی ایک تو کرمنل وائلنس جو ہے وہ تو ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر شہر میں ہوتا ہے کہ ڈاکو نے پستول استعمال کر لی یا کسی نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. مگر امریکہ میں ایک خاص قسم کا وائلنس، سڈن وائلنس اس طرح ہوتا ہے کہ اسکول میں کسی بچے نے 12-14 سال کے بچے نے رائفل لا کے 10-12 اپنے ساتھیوں کو مار دیا یا ٹیچر کو مار دیا، یا کسی مذہبی کلٹ کے کسی خاص عقیدے کے لوگوں نے اپنے فالوورز کو یا ان کے مخالفین کو بڑی تعداد میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. تو ریسرچرز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹریگر ہیپی ایٹیٹیوڈ ہے امریکنز کا، اس کو کہتے ہیں ٹریگر ہیپی ایٹیٹیوڈ، کہ ٹریگر دبانے میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے امریکی، کہ وہ اس میں. یہاں میں آپ کو اسی حوالے سے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں جو اس پہ بہت پروٹیسٹ کیا جاپان نے اور بہت افسوس کا اظہار کیا گیا تمام دنیا میں. امریکہ میں اور ویسٹ میں ایک دن منایا جاتا ہے ہالووینز ڈے کے نام سے. اس کی مذہبی اہمیت بھی ہے کرسچینٹی میں. اس میں لوگ بھیس بدل کے پارٹی کرتے ہیں اور مختلف قسم کے بھیس بدل کے چہروں پہ اپنے ماسک چڑھا کے حصہ لیتے ہیں دوسروں کو تاکہ پہچان نہ سکیں. یہ چیلنج ہوتا ہے کہ پہچان سکے یا نہیں. تو ایک گھر میں امریکہ کے ایک شہر میں ہیلوئنز کی پارٹی ہو رہی تھی اور اس میں ایک جاپانی لڑکا جو اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں، وہ داخل ہونے کے لیے جب اس نے بیل بجائی اور دروازہ کھولا تو اندر جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے پولیس کا بھیس بدلا ہوا تھا. اور امریکہ میں ایک طریقہ رائج ہے کہ پولیس جب فریز کہہ دے ہتھیار اٹھانے کے بعد تو سامنے جو آدمی ہے وہ اگر کوئی بھی موومنٹ کرے تو پولیس اس کو گولی مار دیتی. تو اس کو ان سٹوڈنٹس نے جو سیلیبریشن کر رہے تھے فریز کہا. جاپانی کلچر کے حوالے سے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو فریز ہو جانا چاہیے اور بالکل موو نہیں کرنا چاہیے. وہ اندر پھر بھی داخل ہونے کی کوشش جاری رکھی اس نے. انہوں نے اسے گولی مار کے ہلاک کر دیا. اس پہ جاپان میں بہت مضامین لکھے گئے، بہت ڈسکشنز ہوئی ٹیلی ویژن پہ، اور بہت کنڈیم کیا گیا اس گن کلچر کو امریکہ کہ ہر آدمی کو گن میسر ہے اور ہر آدمی کسی وقت بھی ٹریگر دبا سکتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو وہاں طویل عرصے سے ایک اینٹی گن لابی کام کر رہی ہے. اس میں بہت سے کانگریس کے ممبرز بھی شامل ہیں، اس میں سینٹ کے ممبرز بھی شامل ہیں، جو عرصہ دراز سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہتھیاروں پہ پابندی لگائی جائے یا لائسنس کا طریقہ رائج کیا جائے. ہر آدمی کو ہتھیار خریدنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. مائیکل مور نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اینٹی گن لابی کے لیے، اور اس ڈاکومنٹری سے بہت مؤثر انداز سے اس نے یہ کمیونیکیٹ کیا کہ کیا کیا نقصان نوجوان نسل میں اور امریکی معاشرے میں اس گن کلچر کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جس کو خاصا کریٹیسائز کیا پرو گن لابی نے، جو اس کے حق میں ہیں کہ ہر ایک کو ہتھیار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں. تو یہ دو ڈاکومنٹریز مائیکل مور کی ورلڈ فیمس ڈاکومنٹریز سمجھی جاتی ہیں. تو ڈاکومنٹری کسی بھی سنجیدہ موضوع پہ بنائی جا سکتی ہے. جس ایشو پہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں اس پہ شارٹ فلمیں، ڈاکومنٹریز 20 منٹ کی، 15 منٹ کی، 10 منٹ کی،
اور ہمارے ہاں اتنے مسائل ہیں پاکستان میں جس میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، عورت مرد کا فرق جو ہے اس پہ ایک کیمپین مسلسل جاری ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور این جی اوز کی طرف سے بھی. ان کی خواہش ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کیا جائے لوگوں کو کہ دونوں کا سٹیٹس برابر ہے، کمتر نہیں ہے عورت کسی طرح. اسی طرح بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ہم لوگ، اس میں بہت سی خامیاں ہیں. بچوں کو جو درجہ دینا چاہیے، ان کی جس طرح خاطر کرنی چاہیے، ان کی جس طرح تربیت کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو اسکولوں میں جو پنشمنٹ ملتی ہے، کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں جس کو، جسمانی پنشمنٹ، اس کے خلاف بہت سی آوازیں اب بلند ہو رہی ہیں. اس پہ ڈاکومنٹری فلم بن سکتی ہے. چائلڈ لیبر پہ بہت سی ڈاکومنٹری فلمیں بنائی بھی گئی ہیں اور بہت گنجائش ہے. بیگری، بھیک مانگنے کا ہمارے ہاں جو ایک برا رواج ہے، جس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے آپ کو. آپ کہیں کسی چوراہے پہ جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کسی اور عبادت گاہ سے نکلیں، بے شمار فقیر آپ کا راستہ روک لیتے ہیں. اس کی اویئرنیس لوگوں کو دینے کے لیے کہ اس طرح پروفیشنل فقیروں کو خیرات دینے سے، بھیک دینے سے وہ انکریج ہوتے ہیں. یہ طریقہ ڈس آرگنائزڈ خیرات کا صحیح نہیں ہے، یہ معاشرتی برائیاں پیدا کرتا ہے. یہ تمام ایسے موضوعات ہیں کہ جو اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس میں لوگوں کو شعور دیا جائے ان معاملات کے بارے میں، اور ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ تبدیلی پرنٹ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ تبدیلی ٹیلی ویژن سے بھی ہو سکتی ہے، یہ تبدیلی ریڈیو براڈ کاسٹ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی فلم کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. فلم کیونکہ بہت مؤثر ذریعہ ہے اور لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، تو ان مسائل پہ، جو معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، ان پہ شارٹ فلمیں ڈاکومنٹریز کی فارم میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. بہت سے اب طریقہ رائج ہوا ہے، بہت سے پرائیویٹ پروڈکشن میں کچھ ڈاکومنٹریز بن بھی رہی ہیں، لیکن اس میں ابھی بہت سی گنجائش موجود ہے اور یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے، مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایسی فلمیں، شارٹ فلمیں، جن کو ہم ڈاکومنٹری کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں، وہ بنائی جائیں. حکومت کا جو محکمہ ہے فلم اینڈ پبلیکیشن کا، یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں فلمیں بنانے کا اور وسائل نہیں ہیں بڑی فیچر فلمیں بنانے کے، وہ ڈاکومنٹریز کے حوالے سے ابتدا کر سکتے ہیں اس کام کی. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے مغربی ملکوں میں ایمیچر، شوقیہ فلم ساز جو ہیں، جو پروفیشنل نہیں ہیں اور اس کو پیسہ کمانے کے لیے نہیں بناتے بلکہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے فلمیں بناتے ہیں، وہ عام طور پہ ابتدا جو ہے اپنے شوق کی، وہ ڈاکومنٹری فلم سے ہی کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کا ابھی اتنا طریقہ رائج نہیں ہے، مگر اس کو اپنایا جا سکتا ہے. یہ وہ فیلڈ ہے جو فلم میں فیچر فلم سے ذرا مختلف ایک ایشو ہے کہ کون کون سے ایسے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں جن پہ ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں. سائنٹیفک ڈاکومنٹریز بہت پاپولر ہیں ساری دنیا میں، کہ جو نئی نئی اختراعات ہوتی ہیں، نئی نئی انوینشنز ہوتی ہیں،
ان پہ ڈاکومنٹریز بنتی ہیں. سائنس کے جو نئے ایونیوز تلاش کیے جاتے ہیں، نئی ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں. میڈیکل کے شعبے کے بارے میں بہت ڈاکومنٹریز ہیں، بہت پاپولر ہیں، بہت معلومات دیتی ہیں لوگوں کو. آپریشنز کی ڈاکومنٹریز کالجز میں، میڈیکل کالجز میں استعمال کی جاتی ہیں. اسٹوڈینٹس کو ٹیلی ویژن پہ لائیو بھی دکھایا جاتا ہے آپریشن، کوئی بڑا آپریشن، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کس طرح ڈاکٹر کیا کیا کرتے ہیں. اور ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے بھی کلاس رومز میں دکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کسی آپریشن میں کیا کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ڈاکومنٹری کا، سائنٹیفک ڈاکومنٹریز کا بہت واسٹ فیلڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی فلمیں ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی ہیں اسپیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے، کہ کیا کیا اس میں حاصل کیا ہے سائنسدانوں نے، کہاں تک پہنچے ہیں، مریخ تک پہنچے ہیں، وینس تک پہنچے ہیں، چاند کو فتح کر لیا ہے. ان سب کی فلمیں موجود ہیں، جو ریکارڈ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور انسپریشن بھی مہیا کرتے ہیں نوجوان نسل کو یہ مناظر، کہ وہ بھی اسی قسم کی اچیومنٹس کریں اور مختلف فیلڈز میں اہمیت حاصل کرنے کے لیے اور نئی نئی اختراعات کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. آپ اس پہ غور کریں اور سوچیں. یہ بھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ اور کون کون سے فیلڈ ہو سکتے ہیں جن پہ شارٹ فلمیں بن سکتی ہیں یا بننی چاہیے، اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ فلم کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. جتنا سوچیں گے اتنا اس پہ آپ کو مزید علم حاصل ہوگا اور آپ اس قابل ہوں گے فلم کو سمجھ سکیں اور اس پہ غور کر سکیں کہ اس کو ایک ایفیکٹو میڈیم آف کمیونیکیشن کے طور پہ کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے ترقی یافتہ دنیا میں، اور ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. آئندہ ہم میس میڈیا کے حوالے سے کسی نئی آسپیکٹ پہ بات کریں گے. آپ اس پہ غور کریں اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں.